بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ علوم القرآن کی یہ کلاس ہے، تو اس میں ہم سب سے پہلے علوم القرآن کی لغوی تعریف، یعنی اس کی لیٹرل میننگ، اور اس کے ساتھ اس کی اصطلاحی تعریف، یہ دونوں جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ HEC کے سلیبس میں سب سے پہلے نمبر پر جو کورس کنٹینٹس ہے اس میں علوم القرآن کا حصہ ہے یا سیکشن ہے، تو سب سے پہلے ہم علوم القرآن جاننے کی کوشش کریں گے کہ علوم القرآن کا مقصد کیا ہے۔ تو علوم القرآن کی جو لغوی تعریف کی گئی ہے یا لغوی معنی بتا دیا گیا ہے، تو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ وہ علوم جو قرآن کریم کے مطالعہ سے حاصل ہوتے ہیں یا قرآن مجید کے مطالعے میں ممد و معاون ہوتے ہیں، یعنی انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات قرآن کے مطالعے کے دوران آتے ہیں، تو ان کے جوابات ہمیں علوم القرآن میں جس کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں ان سوالات کا ہمیں جواب ملے گا۔ مثلا کہ بھائی یہ قرآن جو اترا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، تو ایک ساتھ اترا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، پھر یہ اس کے نزول کی کیا کیفیت کیا تھی، اس طرح کتنا عرصہ اس میں لگا، سب سے پہلی وحی میں کون سی آیتیں اتری، کون سی صورت سب سے پہلے اتری، آخری کون سی آیت ہے یا کون سی صورت ہے، اسی طرح قرآن میں ناسخ آیتیں کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے۔ تو لغوی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے کہ بھئی قرآن کریم کے مطالعے سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں یا قرآن کریم کے مطالعے کے لیے جو علوم چاہیے ہوتے ہیں، تو لغتاً تو یہ کہتے ہیں۔ تفصیلی طور پر اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی مضمون میں ہم کسی ورڈ کو دو اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ایک اس کے کو ڈکشنری میں بھئی اس کا میننگ کیا ہے یا لغت میں اس کا معنی مطلب کیا بنتا ہے، اور اس خاص فن میں جب اس کو بطور اصطلاح یا بطور ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، پھر کیا معنی بنتا ہے اس کا۔ مثلا سیو کا لفظ ہے، تو سیو کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، تو آپ پیسے بھی جمع کر سکتے ہیں، آپ پانی کو بھی کسی جگہ محفوظ بنانے کے لیے سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں مثلا۔ اسی طرح آپ معلومات جمع کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سیو کو ہم کمپیوٹر سائنس کی ٹرمینالوجی میں لے کے آتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ڈیٹا سیو کرنا۔ تو ایک فن سے جب دوسرے فن میں کوئی لفظ چلا جاتا ہے تو اس کے معنی میں تبدیلی اور مفہوم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو علوم القرآن جو ہے اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو وہ علماء فن نے اس طرح لکھی ہے یا بیان کی ہے کہ وہ مباحث تتعلق بالقرآن الکریم من ناحیت نزولہ وترتیبہ وجمعہ وکتابتہ وقراءتہ ومحکمہ ومتشابہہ وناسخہ ومنسوخہ واعجازہ واسالیبہ ودفع شبہ عنہ الی آخرہ۔ اس کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ جو علوم القرآن ہے یہ چند ایسے مباحث کا نام ہے یا مباحث کا مجموعہ ہے، علوم القرآن، جو قرآن کریم کے نزول و ترتیب، جمع و کتابت، قراءت، تفسیر، اعجاز، ناسخ و منسوخ اور اس کے بارے میں شبہات دور کرنے وغیرہ سے متعلق ہے۔
مطلب یہ ہے کہ علوم القرآن میں ان مباحث کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن نازل کیسے ہوا، ابتدا کب ہوئی، اور آخری وحی کون سی تھی، پھر جو نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن کا نزول ہوا تو کون سی صورتیں تھی نزول کی۔ اسی طرح جو قرآن کی ترتیب ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، بقرہ ہے، تو یہ ترتیب وہی کس نے دی، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا یا نبی علیہ السلام نے ترتیب دی ہے۔ تو یہ مباحث ہم پڑھتے ہیں یا ان سوالات کے ہم جوابات اس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن مجید ہے تو یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، تو کس نے جمع کیا، پھر اس کی تدوین کس نے کی، یا اس کی کتابت، اس کو قرآن کو جب لکھا گیا ہے اور لکھے ہوئے شکل میں موجود ہے، آج کل تو کاغذ میں ہے یا ڈیجیٹل فارم میں ہے، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتابت کی کیا صورتیں تھی، کس چیز کے اوپر لکھتے تھے، آیا قرآن لکھا گیا تھا اس دور میں، نہیں تھا۔ قراءات ہے، مختلف لہجے ہے اس میں قرآن، آپ لوگوں نے مشہور قراء کو سنا ہوگا کہ بعض حضرات جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، جیسے عام ہمارا معمول ہے ہم پڑھتے ہیں۔ کچھ قراء حضرات سے یا قاری حضرات سے آپ لوگوں نے ملک یوم الدین سنا ہوگا۔ اسی طرح والضحى واللیل اذا سجا، تو اس کو آپ لوگوں نے والضحى واللیل اذا سجے، اس طرح آپ لوگوں نے مختلف اس میں سنی ہوگی قراءت۔ تو یہ کیا ہے، مشہور قراء کون سے ہے، کتنی قراءتیں ہیں۔ اس طرح تفسیر ہے، تو قرآن مجید کی تفسیر کیا مراد ہے، اس سے تفسیر و تاویل میں کیا فرق ہے، پھر تفسیر کی کیا کیا قسمیں ہیں، کون سی قسمیں ہیں، اور اسی طرح تفسیر کے لیے کیا شرائط ہے، اگر کوئی بندہ تفسیر لکھنا چاہے تو اس مفسر میں کیا شرائط ہونی چاہیے، اس پر مفصل بحث علماء نے کی ہے۔ اس طرح اعجاز کہ قرآن کا علمی اعجاز مختلف جہات سے ہم قرآن، اعجاز کا مطلب معجزے سے ہے، معجزہ کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے مثل لانے سے تمام مخلوق قاصر ہو۔ ہر دور میں ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اس دور کے حساب سے ایک معجزہ دیا گیا، تو اس میں ایک تو ان کی فضیلت ثابت کرنا، دوسرا اس دور کی جو مشہور چیزیں تھی تو اس کے مقابلے میں جو پیغمبر کو معجزہ دیا گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے قوم کو یا جو مخاطبین تھے ان کو باقاعدہ چیلنج دیا کہ بھئی آپ لوگ اس طرح لے کے آئے، تو لیکن اس جیسا کوئی بھی نہیں لا سکا۔ جیسے مثلا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر اور جادوگری کا ہر طرف دورہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے تو اس کے مقابلے میں باقی جو لوگوں کے پاس جو جادو تھا تو وہ فیل ہو گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے کہ آج کل میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے لیکن پھر بھی اس طرح کے کام وہ نہیں کر سکتی، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا، اسی طرح جو مادرزاد نابینا ہو، پیدائشی طور پر نابینا ہو، ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، برس کے بیمار جو تھے جزام کے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح ہر زمانے کے اعتبار سے وہ دی گئی ہے، معجزات دیے گئے ہیں انبیاء کو۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو تھا تو چرچا وہ فصاحت اور بلاغت کا تھا، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے اس زمانے میں جو عربیت کے اوپر بہت دسترس رکھتے تھے، کباڑ رکھتے تھے، تو ان کو چیلنج کیا گیا کہ بھئی اگر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے تو یا اپنی طرف سے گڑا ہے قرآن کو نبی علیہ السلام نے، تو پھر ان کو چیلنج دیا گیا کہ بھئی آپ لوگ تو اتنے فصاحت اور بلاغت کے مالک ہو، اس میں بہت واقعات ہے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اتنے فصاحت و بلاغت کے باوجود چلو اس طرح کتاب لے کے آؤ۔ پھر کہا گیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ،
چلو 10 صورتیں لے کے آؤ، پھر آخر میں کہا گا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ایک صورت لے کے آؤ، لیکن کوئی نہیں لے کے آیا. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. اعجاز کی کئی جہتیں ہیں. تو اس پر تفصیلی کتابیں بھی لکھی گئی ہے، اور اس میں علوم القرآن میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس طرح ناسخ و منسوخ کہ قرآن کے میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کے اوپر پہلے عمل تو تھا لیکن بعد میں وہ منسوخ ہوئی، تو وہ کون سے احکام ہے یا کون سی آیتیں ہیں یا پھر اس کے نسخ کی کون سی صورتیں ہیں. اسی طرح قرآن کے بارے میں لوگ مختلف اعتراضات اٹھاتے ہیں ہر دور میں. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا ہے کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو فی نفس ہی قرآن میں تو ریب اور شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ جن کے ذہن میں ٹیڑھ ہو اور زیغ ہو اور کجی ہو جن کے ذہنوں میں، تو ان کو پھر کیا ہے قرآن میں پھر کجیا اور آپ کہیں کہ ٹیڑھ نظر آتا ہے. جس طرح اس کی مثال چمگادڑ کی ہے کہ وہ دن کے روشنی میں اس کو سورج نظر نہیں آتا تو کہتا ہے کہ سورج ہے نہیں، سورج تو ہوتا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا. یا جس طرح بندے کو بخار ہو جاتا ہے تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. تو مسئلہ انسان کے اس بندے کے ذہن میں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ قرآن میں ہو. ٹھیک ہے، جس طرح میٹھی چیز تو میٹھی ہی رہتی ہے، لیکن اگر کسی کو بیماری ہو تو بخار ہو تو اس کو پھر وہ کڑوی لگتی ہے. تو یہ علوم القرآن کا تھوڑا سا تھا مختصر سا تعارف لغوی اور اصطلاحی. اس کے بعد ہم قرآن مجید کے بارے میں جانیں گے. قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھیں گے. 3 چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس میں. سب سے پہلے کہ قرآن مجید لغوی تعریف کیا ہے، پھر اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور قرآن کے کیا کیا نام ہے. ٹھیک ہے، تو لغوی طور پر 3 معنی یا 3 مفہوم ذکر کیے گئے ہیں کہ قرآن قرات کرنے کے معنی میں ہے، پڑھنے کے معنی میں ہے، کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن وہ کتاب جو پڑھی جائے. اسی طرح قرآن قرن سے ہے. قرن کا معنی ہوتا ہے ملاپ یا ملنا، بمعنی ملانا. اس کی آیات ایک دوسری سے چونکہ ملی ہوئی ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. تیسرے نمبر پر قرآن جمع کرنے کے معنی میں ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. اس طرح قرآن میں ہے کہ چونکہ اس میں تمام صورتوں کو جمع کیا گیا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو لغوی معنی اس کا یہ 3 معنی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اصطلاحی طور پر قرآن مجید کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے کلام اللہ المعجز المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین بواسطة الامین جبرائیل علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول الینا بالتواتر المتعبد بتلاوته المأدوب بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس طرح قرآن میں حتی یسمع کلام اللہ، تو یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی فضیلت کی بات ہے. قرآن کے لیے ایک فضیلت کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح عربی میں محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے یا بادشاہوں کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کی سردار یا بادشاہ ہوتی ہے. ایک عام بندہ بات کرتا ہے یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بات کرتا ہے تو اس کے بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تو بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو کہہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، جو معجزہ ہے، معجزہ کے میں نے تفصیل بتا دی، جس کے مثل لانے سے تمام مخلوق عاجز ہو. ٹھیک ہے، اور خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے واسطے نازل ہوا ہے. کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کس کے واسطے سے؟ جبریل امین کے واسطے سے. اور بھی صورتیں ہیں اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. تو فرشتے کی صورت، فرشتہ کبھی اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسانی شکل میں آتا ہے. مصاحف میں اس کے حروف لکھے ہوئے ہیں، مطلب کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ایک کتابی شکل میں آج کل جو قرآن مجید ہے ہمارے پاس، اور ہم تک حد تواتر سے نقل چلا آیا ہے. تواتر بھی ایک اسلامی علوم کے ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے. تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں کسی چیز، کسی حقیقت،
کسی بھی حقیقت، وہ حقیقت کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، کہ اس کے بارے میں اس حقیقت کے اتنے لوگ قائل ہو کہ ان تمام لوگوں کا جھوٹ کے اوپر جمع ہونا محال ہو۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے شاید کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کراچی نہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے، تو لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو اب تک اتنے سارے لوگ ہر جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کراچی پاکستان کا ایک شہر ہے۔ تو یہ اتنے سارے لوگ جو ہے یہ جھوٹ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک علاقے کے لوگ، ایک کلاس کے لوگ، طلباء یا ایک گھر کے افراد، یہ تو مل کے آپس میں کوئی جھوٹ گڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر لاتعداد لوگ اس کے قائل ہو کہ واقعی یہ چیز ہے یا یہ حقیقت ہے، اور عقل سے بندہ سوچے، وہ یہ ان لوگوں کا جھوٹ کے اوپر مثلاً 5-6 افراد تو مل کر وہ کوئی بات تو گڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں پشاور میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں، یورپ میں بھی کہہ رہے ہیں، برطانیہ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کراچی ایک شہر ہے، تو یہ اتنے سارے لوگوں نے کب مشورہ کیا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ کی کوئی ایک بات جھوٹ گڑھ لے۔ تو ایسی کوئی حقیقت جب ہو تو اس کو تواتر کہتے ہیں کہ یہ حد تواتر سے ابھی حقیقت پہنچ گئی، حد تواتر تک پہنچ گئی ہے، یعنی قرآن ہر زمانے میں اتنے سارے لوگ اس کے قرآن ہونے کے قائل ہے کہ یہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کا جمع ہونا جھوٹ کے اوپر ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، یہ سارے لوگ ہر زمانے میں، ہر صدی میں 1400 سال ہو گئے، اور کثیر تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر اترا ہے۔ اس کی تلاوت، المتعبد بتلاوت ہی، مطلب یہ ہے کہ جب اس کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک عبادت ہے۔ جس طرح ایک حرف کے اوپر، حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہے، اور الف لام میم جو ہے یہ 3 حروف ہے تو 30 نیکیاں اس کے اوپر، ہر حرف کے اوپر اس کی نیکیاں ہے، اور ہمیں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تلاوت کر لیا کریں۔ جی، تو یہ مطلب اس کی تلاوت عبادت ہے اور باعث ثواب ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اختتام سورہ ناس کے اوپر ہے، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ قرآن مجید کی تعریف ہے۔ اس میں کئی چیزیں آ گئی، 1 نمبر کلام اللہ ہے، 2 نمبر معجزہ ہے، 3 نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے جبریل امین کے ذریعے سے، مصاحف میں موجود ہے، اور حد تواتر تک یہ تواتر سے نقل آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح اس کی تلاوت میں ثواب ہے، اور ابتدا سورہ فاتحہ، اختتام سورہ ناس۔ تو یہ قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف تھی۔ قرآن کے اسماء قرآن کا مطلب کہ قرآن کے نام کیا ہے؟ تو دیکھیں، نام 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہو سکتا ہے ذاتی نام، ایک ہوتا ہے صفاتی نام۔ ذاتی نام کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام اپنے والد نے مثلا شہزاد رکھا ہے، تو یہ اس کا ذاتی نام ہے، لیکن اگر وہ بہت سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی ایک صفت بن جاتی ہے کہ بھئی یہ سخی ہے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ دلیر ہے، بہادر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ شجاع ہے یا بہادر ہے، تو یہ صفاتی نام بن جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کے بھی کچھ ذاتی نام ہے، کچھ صفاتی نام ہے۔ جو ذاتی نام ہے وہ علماء کرام نے علوم القرآن میں کتابوں میں 5 ذکر کیے ہیں: قرآن، فرقان، تنزیل، الذکر اور الکتاب۔ قرآن کا تو ہم نے بتا دیا معنی، فرقان وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے، تنزیل جو درجہ بدرجہ اتاری گئی ہے، یا الذکر جو نصیحت والی کتاب ہے جس سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے، الکتاب کتاب کے معنی میں۔ تو یہ 5 قرآن مجید کے ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام جو ہے وہ بعض علماء نے 55 گنوائے ہیں، بعض نے 99 گنوائے ہیں، بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر نور ہے، یعنی قرآن روشنی ہے، شفا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہدایت ہے، اسی طرح مہیمن ہے، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی تعلیمات کا نگہبان ہے، اسی طرح رحمت ہے۔ تو بہت سارے اس کے صفاتی نام ہے، 55 ہے یا کسی نے 99 گنوایا ہے۔ یہ چند کا میں نے بطور مثال 5 کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد چونکہ قرآن وحی کے ذریعے سے اترا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، تو یہ وحی کیا چیز ہے اس کے ہم پڑھیں گے کہ لغوی تعریف کیا ہے، اسی طرح اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور دوسرے کہ وحی کی اقسام کیا ہے، کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں. تو اور آخر میں ہم پڑھیں گے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو وحی کا لغوی معنی جو ہے الاعلام فی خفا، پوشیدہ بات کی خبر دینا، یہ لغوی معنی ہے کہ کوئی چھپی ہوئی بات ہو، خفیہ بات ہو، پوشیدہ بات ہو، اس کی کسی کو خبر دینا. ٹھیک ہے. یا کسی نے یہ لغوی معنی بیان کیا ہے کہ الاشارۃ الخفیہ السریعہ، کسی کو پیغام دینا لیکن اس میں سے دو خصوصیات اس کی ہونی چاہیے کہ ایک تو خفیہ ہو، پیغام خفیہ ہو، اور دوسرے نمبر پر السریعہ انتہائی جلدی کے ساتھ ہو. اس کی مثال آپ ایس ایم ایس سے کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے آپ اس کو ایس ایم ایس کرتے ہیں، چپکے سے پیغام چلا جاتا ہے اور کوئکلی چلا جاتا ہے. تو چپکے سے اور کوئکلی کسی کوئی بھی پیغام بھیجنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وحی. اس کا ایک معنی یہ ہے. ٹھیک ہے. دل میں بات ڈالنے کو بھی کہتے ہیں، اس کو ایحاء کا لفظ بھی مستعمل ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، جی، إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائه والرسل یا والرسول. هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائه والرسول من رسله، کہ وہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا پیغام ہے جو کسی بھی انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے اوپر یا کسی رسول کے اوپر وہ اترتا ہے یا نازل ہوتا ہے. یعنی اللہ کا پیغام جو کسی پیغمبر کے اوپر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، اس کو ہم وحی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پھر قسمیں ہیں کئی ساری، خاص کر جو قرآن مجید ہے، جو وحی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر جو اترا، تو اس کی قسمیں کیا ہے؟ تو ایک لحاظ سے دو لحاظوں سے اس کی تقسیم کی گئی ہے. ایک اس کی تقسیم ہے تلاوت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو ایک کو کہا جاتا ہے وحی متلو، اور ایک کو کہا جاتا ہے وحی غیر متلو. وحی متلو کا مطلب یہ ہے وہ وحی جس کی تلاوت سے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن مجید، اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں. قرآن مجید اس سے مراد ہے. ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوں. اس کے پھر تفصیل ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ بیان ہی اور اس کے معنی دونوں اللہ کی طرف سے کیا ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے. اس کو وحی متلو سے مراد ہے مختصراً قرآن مجید جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی تلاوت کا حکم ہے، اور نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی. ٹھیک ہے. اور ایک ہے وہی غیر متلو. وہی غیر متلو سے مراد احادیث ہے نبی علیہ السلام کی جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے. ہاں، البتہ اگر کوئی کسی بطور وظیفہ، بعض حضرات کا یہ معمول رہا ہے کہ بخاری کا ختم کیا کرتے تھے مشکلات اور مصائب کو دور کرنے کے لیے. تو اگر کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، اس میں بخاری کی تلاوت کی جائے یا اس کو ختم کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے اس کا. لیکن وہی غیر مطلوع سے مراد احادیث ہے. ایسی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر صرف معانی و مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہو، اور ان معانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا ہو. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے معانی تو نبی علیہ السلام کے قلب کے اوپر، قلب اطہر کے اوپر نازل ہوئے ہیں، لیکن الفاظ کا جامہ پھر نبی علیہ السلام نے پہنایا ہے. اس میں تھوڑی تفصیل ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاؤں خلاصتاً کہ وحی مطلوع جس کی تلاوت کا حکم ہے وہ غیر مطلوع جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وحی مطلوع سے مراد قرآن مجید، وحی غیر مطلوع سے مراد احادیث. وحی کی ایک اور بھی تقسیم کی گئی ہے نزول کے اعتبار سے. آپ کہہ لیں یہ پہلی تقسیم تو اس کے اعتبار سے تھی نا، تلاوت کے اعتبار سے. یہ جو تقسیم ہے دوسری، یہ اس کے نزول کے اعتبار سے ہے. کیسے؟
قرآن مجید میں ہے ما کان لبشرن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان لبشرن ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو ہو کر بات کرے، مگر دل میں بات ڈال کر یا پردے کے پیچھے یا کسی پیغمبر کو یعنی فرشتے کو بھیج کر جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہے وہی نازل کرے۔ تو اس آیت میں 3 صورتیں ذکر کی گئی ہے کہ ویسے تو عام طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرے، لیکن یا اللہ کو دیکھے، دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو 3 صورتیں ہیں جس سے بات ہو سکتی ہے یا اللہ کا پیغام پہنچ سکتا ہے بندے تک، اور وہ بھی کوئی پیغمبر ہوگا کیونکہ وہی پیغمبر کے اوپر اترتی ہے۔ تو وہ 3 صورتیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے وحی قلبی، کلام الہی یا من وراء الحجاب اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وحی ملکی۔ کیا مراد ہے اس سے وحی قلبی، کلام الہی، وحی ملکی سے؟ تو وحی قلبی اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کے قلب کو مسخر کیا جاتا ہے اور اس میں براہ راست بات ڈال دی جاتی ہے بلا واسطہ۔ اس میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے، نہ نبی کے قوت سامعہ یا سننے کی قوت، کانوں کو اس میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے، نہ حواس کا ہوتا ہے، اور کہہ رہے کہ اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزی ہو جاتی ہے، دل میں ڈالی جاتی ہے بات، اور ساتھ ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی، چنانچہ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، جس کو وحی منامی کہتے ہیں، جو خواب میں آئے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، تو یا نبی علیہ السلام لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، خواب میں بتایا گیا کہ آپ لوگ عمرہ کریں گے۔ تو بہرحال انبیاء کے جو خواب ہے وہ بھی وحی ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ جو وحی قلبی ہے، قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں، تو اس میں نبی کے دل کو، قلب کو براہ راست مسخر کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس میں بات ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ضمن میں آپ لوگوں نے الہام کا لفظ سنا ہوگا، کشف کا سنا ہوگا، تو عام لوگوں کو ہوتا ہے، اور نبی کو جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر اور نبی علیہ السلام، اس کو جو وحی ہوتی ہے، جو دل میں بات آتی ہے، تو اس کے اوپر وہ خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی اس کے اوپر کیا کریں گے، عمل کے لیے کہیں گے لوگوں کو بھی کہ بھائی حکم کریں گے کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں اگر کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لیکن جو الہام ہوتا ہے نیک لوگوں کو، اللہ کے اولیاء کو، پاک لوگوں کو، تو اس الہام یا کشف پر بندہ خود اپنی ذات تک تو عمل کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر اس کو امپوز نہیں کر سکتا، دوسروں کو اس کے حکم نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں نا لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو تو ہم نے ایک کرامت دی ہے، عزت دی ہے۔ کبھی کبھار آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ انسان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اچانک دل میں آتا ہے کہ فلانا تو ہمارے ہاں آئے گا، اور وہ آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الہام، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر خود تو بندہ عمل کر سکتا ہے کہ آپ کے دل میں آئے کہ فلانا مہمان آ رہا ہے، اور جب جا کے اس کے لیے بندوبست کرے، مرغی ذبح کرے اور فروٹ لے کے آئیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ کے دل میں آیا کہ شہزاد کے ہاں مہمان آ رہا ہے، اور آپ شہزاد کو کہے کہ جائے بھائی اس کے لیے انتظام کرے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے اوپر لازم نہیں کر سکتے، خود اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ کلام الہی سے یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اس میں کسی فرشتہ کا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی کوہ طور کے اوپر، جس طرح ان کا کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے اپنے فیملی کے ساتھ یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی، یا جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات معراج کے شب نبی علیہ السلام کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تیسرے نمبر پر ہے وحی ملکی۔ وحی ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور یہ جو کلام الہی ہے اس سے پہلے کلام، اس کو وراء الحجاب بھی کہتے ہیں، یعنی پردے کے پیچھے سے، جو ہم نے آیت پڑھی کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، تو وحی سے پہلے وحی قلبی مراد ہے، اور وراء الحجاب
وراء الحجاب سے کلام الہی مراد ہے، او یوحیا او یرسل رسولا یوحیا باذنہ ما یشاء. تو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی نا کہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تو تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر ہے یکلمہ اللہ الا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا 1، او من وراء حجاب 2، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء 3. تو یہ تیسری صورت جو اس میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں کہ فرشتہ کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے اپنا پیغام. وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے تو پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، جس کو سلسلۃ الجرس کے نام سے یاد کیا گیا حدیثوں میں. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ شاخ میرے اوپر گزرتی تھی. یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا، نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر قریب بھاری کلام ہم کیا کر دیں گے، نازل کر دیں گے. تو یہ جب وحی اترتی تھی نبی علیہ السلام کے اوپر تو نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب وحی اترتی تھی تو سخت جاڑے کے موسم میں، سخت سردی کے موسم کے اوپر نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا، پسینے چھوٹتے تھے نبی علیہ السلام کے اس کی سختی کی وجہ سے. اور یہ بھی آتا ہے کہ کسی سواری کے اوپر اگر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے تو اس کے ثقل کی وجہ سے اور بھاری پن کی وجہ سے وہی کہ وہ سواری بیٹھ جاتی تھی، تحمل نہیں کر سکتی تھی. تو اس کو ہم اس ضمن میں بھی پڑھیں گے کہ یہ قرآن جو 23 سال عرصے میں اترا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اس کی کیا وجوہات ہے، جو قسطوں میں قرآن نازل ہوا ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں دیا گیا. بہرحال تو ایک جو فرشتہ جو پیغام لے کے آتا تھا اور تو یہ اس کی آواز سنائی دیتی تھی، اور اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بنبناہٹ کی آواز تھی. تو اس بنبناہٹ کی علماء نے پھر تفسیر کی ہے کہ تشریح کی ہے کہ فرشتے کے پروں کی آواز تھی، یا جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس طرح، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچاتا تھا. اس طرح فرشتہ، میں نے شروع میں پچھلے اس میں بتایا کہ فرشتہ آنے کی دو صورتیں، یا تو خود فرشتہ آتا تھا اصلی صورت میں، یا نظر نہیں آتا تھا بالکل، اگر نظر آتا تھا تو اپنی صورت میں یا کسی انسانی صورت میں. ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، تو اکثر ان کی صورت میں آتا تھا. آپ لوگوں نے حدیث احسان پڑھی ہوگی کہ لمبی حدیث مبارک ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بندہ آتا ہے، وہ صحابہ کرام اس کو تو پہچانتے بھی نہیں ہیں، کوئی اجنبی بندہ ہے، لیکن اجنبی بندہ چونکہ عرب صحرا تھے، حضرت عمر کی حدیث ہے، ان سے مروی ہے کہ وہ اجنبی بندہ تھا اور اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، کہ وہ سفر کے اثرات اس کے اوپر نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے دیہات کا بھی نہیں تھا، دور سے آیا ہوا تھا، لیکن وہ اس کے اوپر سفر کے، چونکہ وہاں پر تو صحرائے ہیں تو گرد و غبار ہوتا ہے، انسان غبار آلود ہوتا ہے، اس کے بال، اس کے کپڑے. تو شدید و بیاض الثیاب، کہ اس کے کپڑے بھی بالکل اجلے ہوئے تھے، اور اس کے شدید و سواد الشعر، بال بھی اس بالکل کھالے تھے، کچھ دھول اس کے اوپر نہیں تھی، گرد و غبار اس کے اوپر نہیں تھا، اور ہم کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا اس کو. پھر نبی علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے کہ مل اسلام، مل احسان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہے، اور اس کے نبی علیہ السلام نے کچھ کے تو جوابات دیے اور کچھ کے کہا کہ بھی آپ خوب جانتے ہیں. پھر جب وہ بندہ چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس کو پہچانا، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور آپ لوگوں کو دین سکھا رہے تھے، کیونکہ جو وہی لے کے آتے ہیں وہ جبرائیل امین لے کے آتے ہیں. تو انسانی شکل میں بھی کبھی کبھار فرشتہ، بلکہ اکثر آتا ہے اس میں انسانی شکل میں آیا کرتا تھا نبی علیہ السلام کے اوپر. اچھا، یہ وحی کا آغاز کب سے ہوا، وحی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ تو حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے بخاری شریف کی جو امام بخاری کتاب لے کے آئے ہیں، کیف کان بدء الوحی، نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، تو اس میں حضرت عائشہ کی حدیث منقول ہے تفصیلی کہ نبی علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہوئی تو نبی علیہ السلام کو یہ دو تبدیلیاں نبی علیہ السلام کے اس میں آئی طبیعت میں.
ایک تو نبی علیہ السلام کو سچے خواب آنے لگے، کہ ایسے سچے خواب کے بالکل روز روشن کی طرح اس کی تعبیر سچی نکلتی تھی خواب. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو سچے خواب ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. بعض حدیث مبارک میں 36واں کہا گیا ہے، بعض میں 46واں کہا گیا ہے. 46 اس لیے بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، 63 سال عمر تھی، باقی 23 سالہ ہے، تو 6 مہینے اس میں سے 46واں حصہ بنتا ہے. 23 دونی 46، تو 6 مہینے 46واں حصہ بنتا ہے. تو کہہ رہے کہ سچے خواب نبی علیہ السلام کو آنے لگے. ایک تو تبدیلی نبی علیہ السلام کی طبیعت میں یہ آئی کہ بھئی کوئی بھی خواب دیکھتے تو اس کو وہ سچا ثابت ہوتا. اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کو خلوت پسندی نبی علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر غالب ہو گئی کہ حبب الیہ الخلا، نبی علیہ السلام خلوت پسند کرنے لگے، اور عام لوگوں میں اٹک بیٹک سے یا ان کے ساتھ میل ملاپ سے، میل جول سے دل اچاٹ ہو گیا. تو اس خلوت پسندی کے لیے نبی علیہ السلام جایا کرتے تھے غار حرا میں. مکہ مکرمہ سے لکھا ہے کہ تقریباً 2 میل کے فاصلے کے اوپر ایک غار ہے، غار حرا. آپ لوگوں نے اس کی تصویریں دیکھی ہوگی. تو اس غار حرا میں جا کے سوچا کرتے تھے اس کائنات کے اوپر، تدبر اور فکر کیا کرتے تھے اس کائنات کے بارے میں. اور رمضان کے مہینے میں جایا کرتے تھے، اپنے ساتھ اپنے خوراک اور پانی لے جایا کرتے تھے. جب ختم ہو جاتا تو واپس تشریف لاتے، لے کے جاتے. یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ السلام کی حرم میں تھی، نکاح میں تھی، تو وہ جایا کرتی تھی خوراک وغیرہ توشہ لے جانے کے لیے یا خوراک لے جانے کے لیے. تو یہ 2 تبدیلیں نبی علیہ السلام کے اس میں آئی. تو یہ اسی خلوت پسندی کے عرصے کے دوران جب وہ نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے تو ایک دن اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا اور نبی علیہ السلام سے کہا، جبریل امین تھے، کہ اقرأ. تو نبی علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ ما انا بقاری، تو میں تو پڑھ نہیں سکتا، لکھ پڑھ نہیں سکتا. نبی علیہ السلام کو ہم جو کہتے ہیں کہ نا امی ہے. امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے انسان پیدا ہو جاتا ہے اپنی ماں سے، ماں کو کہتے ہیں. تو اس وقت میں نہ وہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے. نبی علیہ السلام بھی امی تھے. تو اور یہ تو اس کے موافق فرمایا کہ ما انا بقاری. تو کہہ رہے کہ پھر اس بندے نے یا اس فرشتے نے مجھے سینے سے لگایا اور بھینچا، بہت زور دیا، جس سے مجھے بہت سخت مشقت ہوئی، تکلیف ہوئی. پھر چھوڑا اور کہا کہ اقرا. پھر کہا میں نے کہ ما انا بقاری. دوبارہ پکڑا، کہا کہ پھر چھوڑ دیا کہ اقرا. پھر کہا کہ نہیں ما انا بقاری. تیسری دفعہ جب تیسری دفعہ پکڑا اور سینے سے لگایا، زور دیا، چھوڑ دیا، پھر کہا کہ اقرا. تو نبی علیہ السلام کی زبان کے اوپر کلمات جاری ہوئے اور یہ 5 آیتیں سورہ الق کی اتری کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کہ کیا ترجمہ ہے کہ پڑھ اپنے خداوند کے نام سے، اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا انسان کو خون کے اس سے ٹکڑے سے. اور پڑھ، اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، اور ربک الاکرم کریم ہے، جس نے تعلیم دی قلم کے واسطے سے، الذی علم بالقلم. تو اس میں دیکھیں ہمارے دین میں سب سے ابتدا جو ہوئی ہے وہ اقرا کے لفظ سے ہوئی ہے. تو ہمارے دین میں کتنی زیادہ اہمیت ہے تعلیم کی اور سیکھنے سکھانے کی، اور قلم کے اوپر کی فضیلت بھی سے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. علم الانسان ما لا یعلم، اس نے سکھایا انسان کو وہ کچھ جو نہیں جانتا تھا. تو یہ پہلی وحی تھی جو نبی علیہ السلام کے اوپر غار حرا میں اتری. تو اس کی وجہ سے فطری طور پر ظاہری بات ہے کہ انسان اکیلا ہو، غار میں ہو، تو اچانک کوئی نمودار ہو جائے اور کوئی ایسی عجیب قسم کا کلام بھی لے کے آئے، تو ایک انوکھا واقعہ تھا، عجیب واقعہ تھا. تو فطری طور پر نبی علیہ السلام کے اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک وہ طاری ہوئی، سردی کی کیفیت ہونے لگی نبی علیہ السلام کو. اور نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے اپنے گھر اور خدیجہ سے کہا کہ زملونی میرے اوپر چادر اوڑھ دے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور دل کو بات لگتی ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ میں کہیں لیٹ جاؤں، آرام کر لوں اور چادر اوڑھ لوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب انسان کو سردی لگ جاتی ہے تو سردی کے وقت بھی ظاہر بات ہے کہ وہ انسان چادر اوڑھنا چاہتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے
تسلی دی. وہ تسلی کے جو کلمات ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، وہ اپنی جگہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. بہت بہترین کلمات ہے، جو کہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے کسی اور موقع کے اوپر اس کی میں تفصیل بتاؤں گا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ میں تو بہت زیادہ خوبیاں ہیں کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگ نادار و محتاجوں کی آپ مدد کرتے ہیں، اور جس کا روزگار نہ ہو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی کو اگر کوئی ناگہانی آفت پہنچتی ہے تو اس میں آپ مدد کرتے ہیں، یا یہ کہ حق کے امور میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو ان کو تسلی دی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. پھر حضرت خدیجہ جب نبی علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو لے کے گئی اپنے چچا زاد کے پاس، جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. وہ تورات کا ماہر تھا، عالم تھا. تو ان کے سامنے جب یہ پورا رودات سنایا نبی علیہ السلام نے، تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو دیگر انبیاء کے اوپر وہی لے کے آتا تھا، اور آپ کو مبارک ہو، آپ کو تو پیغمبری ملی ہے، نبوت ملی ہے. اور پھر اپنے اس کا اظہار کیا اپنی خواہش کا کہ کاش جب لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے اس وقت میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ایک بہت تعاون کرتا، بہت مدد کرتا، کیونکہ اس کی آخری عمر تھی تو اس کو تھا اندازہ کہ بھائی میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا. اور تو نبی علیہ السلام اس کے اوپر حیران ہوئے کہ مکہ میں نبی علیہ السلام کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے. ایک بہت زبردست شہرت تھی نبی علیہ السلام کی، ایک بڑا مقام تھا، لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے بہت حیرانگی سے پوچھا کہ وہ مخرجیہم، آیا یہ لوگ مجھے اپنے اس سے مکہ سے نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں، آپ کو جو پیغام ملا ہے، جس بھی نبی نے اس کو بیان کیا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن گئے ہیں پھر، اور اس کی جان لینے کے در پہ ہوئے ہیں. تو یہ آج کا لیکچر تھا، اور آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ. السلام علیکم.